لطیف وہ ہوتا ہے جو اتنا تم پر فضل اور مہربانی فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے کہ جب تم دنیا چھوڑ کے جاتے ہو تو تمہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے بھیجتا ہے۔ او تھینک یو، شکریہ۔ ہمارے کچھ بھائی کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ہمارا تعلق زبانوں تک اور علاقوں تک محدود نہیں، اسلام آفاقی دین ہے، اور کوئی مسلمان کہیں بھی چلا جائے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ کے اس کے دل کے غنچے کھل جاتے ہیں۔ ویسے بھی آپ فل تلی میں ہیں اور اللہ ہمیں پھولوں کی سیج میں ہی رکھے اور اس محبت مرے ماحول کو اللہ کریم سلامت رکھے۔ میرے لیے مشکل تھا کہ میں عنوان کیا رکھوں، ٹائٹل کیا رکھوں آج کی گفتگو کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنی پڑے گی، یہ کوئی بات نہیں، میں صرف حصول خیر اور برکت کے لیے اس مجلس میں حاضر ہوا تھا، اور عموماً یہ تھا کہ چند مختصر باتیں ہوں گی، لیکن جب مجھے حکم فرمایا گیا نہیں تم نے حضرت درس حدیث اور ذکر کریں گے اس کے بعد تم نے بات گفتگو کرنی ہے، اس کے لیے پھر مجھے کچھ تھوڑا سا سوچنا پڑ گیا۔ تو میں نے آج آپ کی خدمت میں قرآن حکیم سورہ الشورى کی چیپٹر 42 سورہ شورى اور اس کی آیت نمبر 19 اور 20 تلاوت کی۔ تلاش میں آیت نمبر 20 کی کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ 19 بھی جب میں نے تلاوت کی تو مجھے کچھ اور ہی لطف محسوس ہوا، اس لیے کہ اس کا بگننگ یہ ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ لطیف بعبادہ۔ میں نے سوچا یہ تو عجیب اتفاق ہے کہ حضرت علامہ شیخ عبد اللطیف رحمت اللہ تعالی علیہ فلتلی صاحب، ان کا نام بھی تو لطیف ہے، تو آؤ ہم اپنے اس رب لطیف کی بات کرتے ہیں جس نے اپنے بندے لطیف کو اپنے لطف، مہربانی اور فضل سے اپنی رحمتوں کا، اپنی جلوہ گاہ کا، اپنی نوازشات کا مرکز بنا کے لاکھوں لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان کر دیا۔ اور پھر اس آیت کے ساتھ دوسری آیت جو ہے اس کا تعلق ایصال ثواب سے بھی ہے۔ دو حدیثیں پڑھی ہیں، 2 آیتیں ہیں اور 2 حدیثیں۔ کوشش کروں گا کہ انہی کے اندر رہتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور فضل فرمانے والا ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ طاقتور بھی ہے، غلبے والا بھی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ، جو کوئی ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ وہ آخرت کی کھیتی کی فکر کرے، آخرت کی فکر کرے، ہم اس کی اس کوشش اور نیت میں اور اس کی ہارویسٹ میں ہم اضافہ کرتے ہیں۔ نزد له فی حرثہ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو اپنی ساری سٹرگل، کوشش، محنت سے صرف اس دنیا کی بہتری کے لیے
اور اسی کی کمائی کے لیے لگا رہتا ہے، نؤتہی منہا، ہم اس میں سے کچھ اسے عطا کرتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور آخرت میں وہ شخص کہ جس نے ایمان کی پرواہ نہ کی، دین کی پرواہ نہ کی، اور ساری کوششیں، ساری محنت، ساری مشقت صرف حصول دنیا کی اور دنیا کی نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے لگ گئیں، اللہ کریم فرماتے ہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا سادہ سا مفہومی ترجمہ تھا۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر، تقریباً 7 مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صفاتی اسم گرامی لطیف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کی تشریح اور وضاحت عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہمیں کسی عربی لغت میں ہی اس کو دیکھنا پڑے گا مفسرین نے اس کی کیا تشریح اور وضاحت کی۔ میرے استاد محترم حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں بھی واقف ہے۔ آپ کو شاید اور مجھے اپنی ضرورتوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہوں گی، لیکن ہمارے رب کو پتہ ہے کہ میرے بندے کی ضرورت کیا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِيصَالُهَا إِلَى مَنْ قَدَّرَهَا لَهُ، کہ رب وہ ہے، لطیف وہ ہے کہ جس کی یہ شان ہے کہ جس کے لیے اس نے کچھ مقدر کر رکھا ہوتا ہے اس تک پہنچانے کی بھی قوت رکھتا ہے۔ تیسری چیز، وہ جس کو کوئی نعمت عطا فرمائے اس پر قادر بھی ہوتا ہے اس کو پہنچانے کے لیے۔ اور حضرت امام جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللطیف من نورک بالہدی، لطیف اس ذات کو کہتے ہیں جو تیرے دل کو ہدایت کے نور سے منور کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللطیف من نور قلبک بالہدی، دوسری اس کی کیا خاصیت ہوتی ہے لطیف کی؟ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، وَرَبَّى جِسْمَكَ بِالْغَدَى، جو غذا کے ساتھ تیرے جسم کی نشم و نما کرتا ہے وہ لطیف۔ رب کون ہوتا ہے؟ یہ دانہ جو ہے آپ زمین میں بیج ڈالتے ہیں، سیڈ زمین میں ڈالتے ہیں، اور اس سیڈ سے ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، درخت بنتا ہے، پتا بڑا ہوتا ہے، اس کی جو وقت گزرتا جاتا ہے تنا مضبوط ہو جاتا ہے، درخت بڑا ہو جاتا ہے، اس پر اللہ پھل لگاتا ہے۔ کہاں تھا وہ بیج معمولی سا، لیکن اس سے اللہ نے ایک دانے سے کئی 100 دانے، 1000 دانے پیدا فرمائے۔ یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ اور لطیف وہ ہوتا ہے جو بندے کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُخْرِجُكَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْإِيمَانِ، لطیف وہ ہوتا ہے جو اتنا تم پر فضل اور مہربانی فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے کہ جب تم دنیا چھوڑ کے جاتے ہو تو تمہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے بھیجتا ہے۔ اللہم یا لطیف ثبتنا علی الایمان۔ کیا ہوا کہ جو یہ اتنا بڑا ایمان ہے، حفظ الایمان، خاتمہ بالایمان کا ہونا، اس کے لیے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اور جب آپ رب کو یوں کہتے ہیں کہ تو لطیف ہے تو یوں کہتے ہیں اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن تو فضل فرما، تو کرم فرما، اور اپنے کرم سے جب دنیا چھوڑ کے جاؤں تو میں حالت ایمان میں جاؤں. اور پھر وَيَحْرَسُكَ مِن نَّارِ اللَّظَىٰ، اور لطیف وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کو حفاظت ایمان سے بھی بیچتا ہے دنیا سے، اور پھر جہنم کی آگ سے بھی اللہ بچا دیتا ہے. ھذا لطف اللطیف بالعبد الضعیف. شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں جب یہ چاروں چیزیں، پہلے تین چیزیں علامہ تفسیر ابن اسیر کے حوالے سے اور لغت کے حوالوں سے، اور یہاں ایک عظیم صوفی کے اقوال میں سے چار چیزیں آپ کو بیان کی کہ لطیف اس ذات کو کہتے ہیں جو تیرے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے، تو تیرے جسم کی غذائی ضروریات کو پورا کرے، اور دنیا سے جب تو جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، اور اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے تجھے محفوظ فرما دے. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب ان آیات مبارکہ کے ان خوبصورت معانی کو، تو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. ہمارے مشائخ کے وظائف میں ایک وظیفہ ہے یا لطیف یا قوی یا عزیز. کیسے؟ یا لطیف یا قوی یا عزیز. سب کہتے ہیں یا لطیف یا قوی یا عزیز. یہ ہمارے بزرگوں کے معمولات میں سے ہے. اگر مشکلات میں آپ پڑھیں گے اور لطف کے لطیف کے یہ معنی غور میں رکھ کے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرماتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ اب یہاں ہمارے ارادوں اور نیت کی بات شروع ہوتی ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ. فرمایا بندوں میں سے جو کوئی بھی آخرت کی کمائی کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اس کی کمائی میں ہم اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کمائی کرتا ہے اس میں سے نؤتہ منہا، اس میں سے کچھ اسے عطا کرتے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ ان آیات کی مطابقت کر کے تفصیل بیان کی ہے. مختصر آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کی نیت اور ارادہ بدلتا ہے تو انعامات بدل جاتے ہیں. جب آپ کی نیت درست ہوتی ہے، ارادہ صحیح ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالتا ہے. جب نیت اور ارادے میں فتور آ جائے، خرابی آ جائے، تو پھر انجام اچھا نہیں ہوتا. کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے چلتے پھرتے تمام معاملات اسی دنیا میں کرتے ہیں، لیکن ان کی نیتیں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں، آخرت کے لیے ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تھوڑی محنت میں بھی برکت زیادہ فرماتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا کی حصول میں لگے رہتے ہیں، مال، اسباب، جائیداد، عیاشی، دیگر سہولتیں، دنیا کی رنگینیاں، جدھر جائیں ہر وقت فکر ہی ان کو فاقہ لگا رہتا ہے کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسے ہوگا، کیسے ہوگا. فکر ان کے خوف اس چیز کا کہ میں کل میرا کیا بنے گا، اگلا بل کیسے دوں گا. It's fine, you plan for your future, but you have to have the belief کہ تمہیں روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، خزانے اس کے ہاتھ میں ہے. یرزق من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نیت آخرت کی ہوگی اللہ اس کی تھوڑی محنت میں زیادہ برکت ڈالے گا. ہم نے ایسے ایسے علماء صوفیاء دیکھے ہیں
جو جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگائے انہوں نے، لیکن اللہ نے ان کو برکت اتنی عطا فرمائی ان کی نیتوں میں، بالکل نیت صالح اور خالص ہوتی ہے۔ بدی وجہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی کہ وہ دنیا سے چلے بھی گئے، لیکن آج لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے لوگ ان کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ اور جو اس دنیا کی ان عارضی معاملات میں الجھے اور نیت درست نہ کی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آسانیوں کو ختم کر دیا، اس لیے کہ ان کا ارادہ صحیح نہ تھا۔ اب آئیے ذرا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث حسن ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من کانت نیتہ الآخرہ، اب اس حدیث پاک میں آپ اچھی نیت رکھنے کے بینیفٹ سمجھیں گے۔ جو انٹینشن آپ کی نیت جو ہے وہ اچھی ہوگی تو اس کے فائدے کیا ہوں گے، اور اگر آپ کی نیت میں کسی کی نیت میں خرابی ہے، محدود ہے، لمیٹڈ ہے، تو پھر اس کے نقصانات کیا؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کانت نیتہ الآخرہ جمع اللہ شملہ، جو بندہ زندگی اپنے رب کی مرضی کی خاطر اور آخرت کی خوشنودی کے لیے، اپنی آخرت کی فکر کے لیے اپنے اعمال کو درست سمت میں رکھ کے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جمع اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ دوسرا بینیفٹ کیا ملتا ہے؟ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ غنی جو ہے نا، یہ صرف بندہ مال و دولت سے نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس مکان کتنا ہے اور بینک بیلنس کتنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہے۔ richness is in your heart, not in the wealth۔ آپ لاکھوں کروڑوں اور اربوں کے مالک ہو کے بھی آپ کی آنکھیں اگر نہیں سیر ہوئیں، آپ کا دل سیر نہیں ہوا، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اور روشن آنکھوں والوں کے سامنے آپ غنی نہیں ہیں۔ آپ ابھی تک آپ کی بھوک نہیں گئی، پیاس نہیں گئی، منتشر خیالات کے ساتھ رہ رہے ہیں، کنفیوزڈ ہیں، ڈپریسڈ ہیں۔ لیکن اگر آپ نے آخرت کی نیت کر لی ہے، جعل غناہ فی قلبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو غنی کر دے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا رَاغِمَةً، سبحان اللہ، لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جو اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارتے ہیں، دنیا ان کے قدموں میں ناک رگڑتی رہتی ہے۔ راغم کہتے ہیں مٹی ملنا، ناک کے راغم انفہ ہوں، یعنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا ان کے قدموں میں ریل پیل ہوتی ہے، پاؤں کی ٹھوکر کو بھی وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ جب وہ اس سے بے نیاز ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اچھی نیت رکھنے کی وجہ سے اللہ دنیا کی دولتیں اور نعمتیں ان کے قدموں کی طرف خود رخ ہو جاتا ہے۔ آج سے کوئی 50 سال پہلے، 60 سال پہلے اس جگہ کو دیکھتے جہاں آ کے اللہ کے دوستوں نے ڈیرا لگایا تھا، حضرت مولانا شیخ عبد اللطیف رحمہ اللہ، جب وہ یہاں آئے ہوں گے تو کیا تھا، اور آج اللہ نے اس کو کیا بنا دیا، آج اس کی رونق کیسی ہے، آج اس میں بہار کیسی ہے۔ فرمایا اللہ ان کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ تیسری چیز اور فرمایا من کا اپوزٹ کیا ہے، من کانت نیتہ الدنیا، عارضی دنیا کے لیے جیتا ہے
فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے اطمینان، یکسوئی ختم کر دیتا ہے، درہم برہم ہو جاتی ہے، ایک پیس اینڈ ٹرینکویلٹی ان دا ہارٹ از فنشڈ۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستی کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ ادھر کیا تھا، اس کے دل کو غنی کر دیا تھا، اور یہاں وہ غربت کے خوف سے، تنگ دستی کے خوف سے، ایک مکان ہے تو دوسرے کی فکر میں لگا ہوا ہے، وہ اس پر بھی قبضہ کر لے، اور اس کے معاملات میں پیسے کماتا بھی ہے، دولت کماتا بھی ہے، ٹکے کما بھی رہا ہے، بینک میں بھی موجود ہیں، لیکن رات کو سوتا نہیں ہے، اگلے مہینے میں کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، خاوند کا کیا بنے گا، اور سوچتا ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں رب نے خود ذمہ لے رکھا ہے۔ وہ رب ہے، وہ لطیف ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، یہ کسی بہت بڑے کاروباری بزنس مین سے جس کی تربیت نہ ہوئی ہو، جس کو کسی اللہ کے نیک بندے صالح عالم دین کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع نہ ملا ہو، اس بزنس مین کے بعد ذرا 2-4 گھنٹے سفر کر کے بیٹھ کے دیکھیں، یوں لگے گا آپ تھوڑی دیر کے بعد توبہ کریں گے، رب العالمین میں تو غریب ہی اچھا، یہ جو حالت اس نے 4 گھنٹے میں میری کر دی ہے فکر و فاقے میں، میں کیا کہوں آپ کو، حرم شریف کے اندر میں نے ایک شخص کو دیکھا بالکل میزاب رحمت کے پاس، جہاں انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی سوائے انسان اپنی خطائیں اور اللہ کی نعمتیں یاد کر کے استغفار کر رہا ہوتا ہے، وہاں بھی انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ میرے فلاں بینک میں یہ کر دینا، فلاں کسٹمر کو یہ کر دینا، فلاں کلائنٹ کو یہ کر دینا۔ جعل فقرہ بین عینیہ، جس کو اللہ کے گھر میں جا کر، نبی کریم کے قدموں میں جا کر، گنبد خضرا کے سائے میں بھی جا کر جب اطمینان نہ ملا تو یہ سزا اس بات کی ہے کہ اس کی نیت غلط ہے، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ درست نہیں ہے، اور دوڑے بھاگے جتنا مرضی محنت کرے۔ تیسری چیز کیا فرمایا ہے، جس کی وَمَنْ كَانَتْ نِيَّهُ الدُّنْيَا وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اس کے لیے دنیا صرف اتنی اللہ دے گا جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے، وہ اوپر نیچے جتنا بڑا کرے۔ قارون نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا بھائی میں اس لیے مالدار زیادہ ہوں کہ میں مینج صحیح کر سکتا ہوں، جس طرح آج کل ہم ایم بی اے کر لیتے ہیں یا کوئی بزنس اسٹڈی کر لیتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں آئی کین مینج مائی افیئر ویری ویل۔ Okay, fine. There is no problem in studying the MBA and business study and managing courses and become project manager and see things like this. Lekin make sure you learn everything, you teach everything. لیکن بحیثیت مسلمان کے تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے، میرے ہاتھ میں محنت ہے اور پھل میرے رب نے لگانا، محنت کرنا میرا کام ہے، آپ کا کام ہے، زمیندار کا کام ہے، اپنی زمین میں محنت کرے، گوڈی کرے، ہل چلائے، بیج بوئے، کھاد ڈالے، لیکن وہ توڑ چڑھے نہ چڑھے یہ اس مالک کی مرضی، اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا رزق اللہ کے پاس میں۔